السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ. یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص جو میرا متبع ہے. تو آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی گھر میں ہے اور لوگوں کو بلا کر لانا ہے کہ اللہ کی زیارت کر لو، درشن کر لو؟ یا اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا؟ جی ہاں، یہی مطلب ہے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ دین بس دین اسلام ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. دین اسلام میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکام دیے گئے ہیں. تو ان ساری باتوں میں دین اسلام کی سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات توحید ہے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی تنہا سب کا خالق و مالک ہے، تو عبادت اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، شرک چھوڑا جائے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، بس وہی اللہ تم سب کو پالنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل کوئی اور نہیں. فَعْبُدُوهُ، تو عبادت اسی کی کرو. کیوں اللہ کی ہی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں؟ خالق و کل شیء، کہ وہ تنہا ہر شے کا خالق ہے. فَعْبُدُوهُ، تو عبادت اسی کی کرو. کہ اللہ تنہا خالق ہے، اس کے علاوہ سب مخلوق ہیں. عبادت خالق کی ہونی چاہیے، مخلوق کی نہیں. اور سن لو، اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، جس کی بھی عبادت کرتے ہو، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا ہے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. کہ عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں. یہ کیسی بات ہے کہ عبادت خالق کی بھی کرتے ہو، مخلوق کی بھی کرتے ہو، دونوں برابر. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرے وہ ذات
اور جو نہ پیدا کرے وہ ذات، دونوں برابر کہ عبادت اس کی بھی کرو عبادت اس کی بھی کرو؟ نہیں نہیں، عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں، کہ خالق وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے، وہی تعریف کے قابل ہے۔ کہ عبادت اللہ کی کرو جس کی قدرت ہر شے پر ہے، وہ تمہیں دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ھو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ کوئی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو عبادت اس کی کرو جس کی قدرت ہر شے پر ہے۔ یہ مخلوق جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کے بس میں کیا ہے؟ اس کی بے بسی دیکھنا ہے تو دیکھو کیسی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی دنیا میں جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے، سب کو کہو جمع کر لو اور سب مل کر کے ایک مکھی بنا دیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے مکھی بنانا تو دور کی بات، ان کی بے بسی اتنی ہے کہ دیکھو کیا یہ جو تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ چڑھاوا کھاتا کون ہے؟ مکھی کھاتی رہتی ہے، مکھی لے کے جاتی بھی رہتی ہے، اور وہ مکھی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر ان سے چھین کر کچھ لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی سے اپنے چڑھاوے کو نہیں بچا سکتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، ان سے مانگنے والا بھی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو کمزور ہے ہی، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کو تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو بنا ہوا ہے، تو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اس کی پوجا۔ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ اس کے پاس کیا ہے؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا اس کے پاس پیر ہے جس سے وہ چلے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا اس کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اس کے پاس آنکھ ہے جس سے دیکھے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا اس کے پاس کان ہے جس سے سنے؟ تو جب یہ سب کچھ بھی نہیں تو پھر اس کی عبادت کر کے کیا کرتے ہو؟ یہ عبادت کا طریقہ گویا کہ یعنی کیسے ہم دعوت دیں غیر مسلموں کو؟ یہ آسان ہے، یہ آیتیں آپ استعمال کریں، ان کو سنائیں، بات ان کو سمجھ میں آئے گی اور آتی ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں دوسری آیت میں شہادت کہا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دینا، توحید کو سمجھانا، یہ شہادت علی الناس ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ گواہی کس بات کی؟ گواہی اس بات کی کہ میں نے توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا، یہ سارے مسلمانوں کو دینا ہے۔ اور یہ توحید کی شہادت کوئی نئی نہیں ہے، اصل میں یہ تو لوگوں کو اس کے وعدے کو یاد دلانا ہے۔ کیسا وعدہ؟ کہاں کا وعدہ؟ انسان دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے پاس یہ وعدہ کر چکا ہے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیری ہی عبادت کروں گا۔ کہاں کر چکا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا اور سبوں سے گواہی لی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سبوں نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ جو اقرار کر رہے ہو اس کو اچھی طرح یاد کر لو،
ہم تم کو دنیا میں بھیجیں گے، تم کو اسی شہادت پر قائم رہنا ہے، اسی اقرار پر تم کو قائم رہنا ہے، تم اس کو بھولنا نہیں۔ دنیا میں بھیجیں گے، پھر ہم اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ جو اقرار تو نے کیا تھا اس اقرار پر قائم رہے۔ تو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ مجھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اچھی طرح یاد رکھ لو، کہا اللہ تعالیٰ نے الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو نے ہمیں کو کس لیے دنیا میں بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی اقرار کی خلاف ورزی کرنے پر دنیا میں سزا دے سکتا تھا، مگر اس کی حکمت اور رحمت کا تقاضا ہوا کہ صرف اس اقرار کے خلاف کرنے پر سزا نہ دے جب تک کہ اس کو یاد نہ دلا دیا جائے، جب تک کہ اسے یاد نہ دلا دیا جائے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ رسول کس کام کے لیے نہ بھیج دیں؟ رسول بھیج دیں کہ ان کو یاد دلا دے کہ تم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسولوں کو بھیجا بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا۔ بشارت کس کو؟ کس بات کی؟ بشارت مومن کو، کس بات کی؟ جنت کی۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرے، اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ڈرانا کس کو؟ کس بات سے؟ ڈرانا کافر کو، مشرک کو، کس بات سے؟ جہنم سے۔ الذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا، جو کفر کرے گا، جو شرک کرے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں۔ جہنم میں اس کو مسلسل سزا ہوگی، جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو کیا اس کے بدن جلیں گے؟ نہیں، جلے گا، جلے گا۔ جب ختم ہونے کے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ نیا چمڑا پیدا کرے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کا چمڑا گل جائے گا، سڑ جائے گا، ہم نیا چمڑا پیدا کریں گے تاکہ پھر سے مزہ چکھو عذاب کا۔ تو رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ کسی انسان کو اللہ کے پاس حجت کرنے کا موقع نہ ملے۔ کیا انسان حجت کر سکتا ہے؟ انسان حجت یہی کر سکتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہم کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، تجھے پتا تھا کہ اس وعدے کو میں بھول جاؤں گا دنیا میں، تو کسی کے ذریعے سے یاد تو دلا دیتا، کسی کے ذریعے سے یاد تو دلا دیتا۔ یہ انسان حجت کرے گا، چنانچہ کہے گا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، نہ جنت کی خوشخبری سنانے والا اور نہ جہنم سے ڈرانے والا، کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں۔ یہ کام نبیوں کے حوالے کیا گیا، رسولوں کے حوالے کیا گیا، یہ کام اس امت محمدیہ کے حوالے کیا گیا کہ تم کو یہ کام دینا ہے، کرنا ہے، لوگوں کو توحید کا پیغام سنانا ہے، تمہیں شہادت دینی ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا خصوصی انتخاب فرمایا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو۔ لفظ جہاد جب انسان سنتا ہے تو اس کا ذہن فوراً جنگ کی طرف جاتا ہے، لڑائی کی طرف جاتا ہے، حالانکہ جہاد کا معنی لڑائی کے نہیں ہے، حالانکہ جہاد کے معنی لڑائی کے نہیں ہے۔ ارے کیسے؟ ہم تو یہی سمجھتے رہے جہاد کا معنی لڑائی، نہیں نہیں نہیں، جہاد کے معنی جہاد یجہد جہدن و جہادن، یعنی جہاد مصدر ہے جہاد کا، عربی زبان کا لفظ ہے،
جہاد مصدر ہے جہاد کا. جہاد کے معنی ہوتے ہیں بھرپور کوشش کرنا، پوری محنت کرنا. جہد مسلسل جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، تو پوری محنت کرنا. شریعت میں جہاد کس کو کہیں گے؟ بذل الجہد لإعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے پوری محنت کرنا، یہ جہاد. تو کیا قتال کا معنی کہاں سے آ گیا؟ لڑائی کا معنی کہاں سے آ گیا؟ لڑائی کا معنی یہ تو جہد مسلسل کی آخری کڑی ہے. آخری کڑی کیا؟ یعنی اگر کسی مسلمان کو اسلام پر قائم رہنے نہ دیا جائے، اسلام پر رہنے کی وجہ سے ستایا جائے، مارا جائے، اس پر جنگ مسلط کر دی جائے، تو ایسی صورت میں انسان جہاد کرے، یہ لڑائی کرے گا. کریے ایسی صورت میں انسان لڑائی کرے گا، اپنی جان نچھاور کر دے گا اسلام کی راہ میں. تو یہ آخری کڑی ہے وہ جو اول میں مشہور ہو گیا ہے. اچھا کیا دلیل کہ جو آخری کڑی جو مشہور ہوئی ہے؟ ہم نے جو کہا کہ بذل الجہد لإعلاء کلمۃ اللہ، صرف اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ جہاد ہے. دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آپ ان لوگوں سے جہاد کیجئے. کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. بھی یہاں مرجع قرآن کی طرف ہے. قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کیجئے، بھرپور جہاد. تو ذرا سوچئے، قرآن کوئی بم ہے؟ قرآن کوئی تلوار ہے؟ قرآن کوئی لڑائی کا ہتھیار ہے؟ نہیں. تو پھر اس سے جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، یعنی قرآن کے ذریعے سے آپ اس کی تبلیغ کیجئے، توحید کی تبلیغ کیجئے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. مجھ پر تو قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے ڈراؤں، اور جن لوگوں تک یہ پہنچے قرآن. تو قرآن تبلیغ کے لیے اتارا گیا ہے، مرنے اور مارنے کے لیے نہیں. تو جہاد نام ہے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے بھرپور محنت کرنا. ہم یہاں سے چلے تھے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو جیسا کہ محنت کیا جانا چاہیے. کس لیے؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا خصوصی انتخاب اسی کام کے لیے کیا ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تمہارا خصوصی انتخاب اسی کام کے لیے کیا ہے. کیا دلیل؟ اسی کے آخر میں جملہ آ رہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ رہیں اور تم لوگوں پر گواہ رہو. رسول کیا گواہی دیں گے؟ مسلمانوں پر کہ اللہ میں نے تیرا توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، انہوں نے قبول کیا. پوچھ لیجیے میں نے پہنچایا یا نہیں. اور یہی گواہی تو دی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں الا هل بلغت، الا هل بلغت، اور سبوں نے اقرار کیا تھا ہاں بلغت وادیت الامانہ ونصحت الامہ. تو یہ گواہی ہم سب کو دینی ہے. اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو، اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو بھیانک انجام. تو اس سے پہلے آپ نے تفصیل کے سنا، ہم مختصر یہ کہتے ہیں پھر ہمارا وجود نہیں رہے گا، پھر ہمارا وجود نہیں رہے گا. یہی اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ دنیا کے لوگوں کا بھی یہی اصول ہے. کیا بھائی دنیا کے لوگوں کا بھی یہی اصول ہے؟ جی ہاں بھائی. یہ دیکھیے یہ پنکھا جو چل رہا ہے، یہ پنکھا جو چل رہا ہے کس لیے پنکھا لٹکا رکھا ہے؟ ہوا دینے کے لیے. پھرے اور ہوا دے. اگر اس سے ہوا نہ ملے تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو وہاں رہنے دیں گے؟ نہیں، کہیں گے نکالو ریپیئرنگ کے لیے بھیجو. ریپیئرنگ ہو کر کے آیا، پھر لٹکایا، پھر ہوا نہیں دے رہا ہے تو کیا کریں گے؟ اٹھا کر کچرے میں ڈال دیں گے. ہے نا بھائی؟ یہ دنیا کا اصول یہی ہے کہ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا جاتا ہے وہ چیز وہ کام نہ دے تو اٹھا کر کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے بنایا ہے، اور یہ امت یہ کام نہ کرے تو اٹھا کر کنارہ کر دیا جائے گا. اسی کو قرآن میں مختصر لفظ میں یوں کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے، جس کام کے لیے ہم نے تم کو وجود بخشا ہے، یہ کام نہیں کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تم کو ہٹائے گا، دوسری قوم کو لائے گا، وہ کام کرے گی. تو بھائیوں، غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دینا ہمارے بنیادی وجود میں سے ہے، ہمارے مقصد وجود میں سے ہے.
یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے، میں اس کا کچھ ازالہ کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسلم بھائی کے اندر کیا خرابی نہیں؟ دیکھو، عقیدے کی خرابی ہمارے مسلم بھائی میں ہے، اخلاق کی خرابی ہمارے مسلم بھائی میں ہے، زنا یہ کرے، چوری یہ کرے، نماز یہ نہ پڑھے، تو ہم اپنے مسلم بھائی کی اصلاح کریں یا غیر مسلموں کی اصلاح کرنے جائیں؟ تو بھائی مسلم ہمارے بھائی، غیر مسلم کس کے بھائی؟ غیر مسلم کس کے بھائی؟ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہاں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ کیا دلیل؟ خطبہ مسنونہ میں عام طور سے 3 آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ بیچ کی آیت پر ذرا غور کیجیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک ذات سے پیدا کیا، وہ ذات کون ہے؟ آدم۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں کئی بار یہ لفظ وارد ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد۔ تو سارے انسان آدم کی اولاد، مسلم بھی آدم کی اولاد اور غیر مسلم بھی آدم کی اولاد۔ تو آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں بھی دوڑ رہا ہے۔ تو ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور تم کو بھی مجبور کریں شرک پر تو اس میں ان کی بات مت مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا کے سلسلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ارے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیوں ہو؟ وہ تو مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ بھئی مشرک ہیں تو کیا ہوا، کافر ہیں تو کیا ہوا، باپ باپ ہی رہے گا، ماں ماں ہی رہے گی۔ اس لیے ایک باپ کے ساتھ جو صلہ رحمی ہونی چاہیے، ایک ماں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کرو۔ کیا شریعت میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ ماں باپ مشرک ہو پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے، ان سے نفرت نہ کیا جائے؟ جی ہاں، نظیر ملتی ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہا کی ماں مکے سے مدینہ آئیں، بیٹی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کریں، مشرک ہیں وہ، بیٹھنے دے یا نہیں، شاید یہ آیت ان کے سامنے ہو، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، تو شاید یہ خلش ہو کہ اگر بیٹھاؤں تو گھر ناپاک ہو جائے، بستر ناپاک ہو جائے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال پہنچی اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول، میری ماں آئی ہیں، وہ مشرک ہیں مگر کچھ امید رکھتی ہیں مجھ سے کہ میں ان کو کچھ دوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو حدیث کا جملہ ہے، صلی امکی، وہ تمہاری ماں ہے، ایک ماں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہونی چاہیے جاؤ کرو۔ تو یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ مزید دلیل اب اس وقت تو اس کا تقاضا نہیں کہ مزید دلیل دو، بہرحال اتنا کافی ہے۔ تو جب وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلم بھی ہمارے بھائی، غیر مسلم بھی ہمارے بھائی، تو مسلم کا مگر خصوصی حق ہے، مسلم بھائی کا تو خصوصی حق ہے، یقیناً خصوصی حق ہے۔ اب یہاں اس کام میں، دعوت کے کام میں، دعوت تو اصلاً دونوں کو دینی ہے۔ مسلمانوں کی اصلاح ہوگی تو یہ دعوت میں لگیں گے، مسلمانوں کی اصلاح ہوگی تو یہ دعوت کے کام میں لگیں گے۔ اصلاح نہیں کریں گے تو پھر آپ کی محدود تعداد ہوگی جو کریں گے۔ یہ کام تو سب کو کرنے کا ہے، اس لیے سب کو اصلاح کرنی ہے۔ تو مسلمانوں کو دعوت دیں گے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ جب کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں تو اسلام کے ہر حکم کو اپناؤ، ایک ایک جز کو اپناؤ، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ غیر مسلموں کو دعوت کہ توحید کو اپناؤ،
عبادت اس کی کرو جس نے ہم سب کو پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے. کہ آؤ عبادت اس کی کرے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. یہ غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دینی ہے. تو جب کام دونوں ہی ہے اور دونوں ہی کرنا یقیناً اہم ہے، ان دونوں کاموں میں سب سے اہم کیا ہے؟ یہ اہم یا وہ اہم؟ اگر ہم اپنی طرف سے فیصلہ کریں تب تو پھر شاید ناکام ہو جائیں. ہمیں تو فیصلہ لینا پڑے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کس کام کو ترجیح دیا، وہی ترجیح ہم کو دینی پڑے گی. اللہ نے کس کام کو ترجیح دیا، ہم کو وہی ترجیح دینی پڑے گی. کیا کام کو ترجیح دی بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کہا آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہے، تو آپ کا پہلا کام یہ ہو کہ ان کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی دعوت دیجیے. تو کیا اس وقت یمن میں مسلمان نہیں تھے؟ یمن میں مسلمان تھے اور بڑی تعداد میں مسلمان تھے. کہ ایک جانب ایک منطقہ میں ایک ضلع میں معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور دوسرے ضلع میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا. بڑی تعداد میں تھے. اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ جاؤ مسلمانوں کی اصلاح کرو. کام جو اہم بتایا جا رہا ہے یہ کام کہ ان کو اسلام کی دعوت دو. تو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی طلب سب سے زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کی طلب کے بارے میں بیان کرتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے مارے غم کے کہ ہمارا انسانی بھائی جہنم میں جائے گا، ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جائے گا. اور رسول خود اپنی طرف بیان کر رہے ہیں کہ میری کیا کیفیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مثلی و مثلکم کرجل استوقد نارا، میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جو آگ جلائے. آگ جلائے تو کیڑے مکوڑے اس میں گر رہے ہوں، وہ اس کو ہٹا رہا ہو کہ آگے آگ ہے جل جاؤ گے، ہٹو ہٹو. رسول فرماتے ہیں انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمونہا، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ شرک پر مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، مگر تم ہو کہ میری بات مانتے نہیں. کیا کیفیت ہے رسول کی. اتنا سب کرنے کے باوجود رسول کو اطمینان نہیں ہے کہ میں نے شہادت کا حق ادا کیا. اتنا سب کرنے کے باوجود رسول کو خود اطمینان نہیں ہے کہ میں نے شہادت کا حق ادا کیا. کیا دلیل کہ اطمینان نہیں ہے؟ ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن سناؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول قرآن تو آپ ہی پر اترا ہے اور میں قرآن سناؤں؟ آپ نے کہا نہیں سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں. ابن مسعود پڑھنے لگے. جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر قوم میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو پیش کریں گے گواہی کے طور پر. یہ آیت آئی، رسول نے کہا ابن مسعود سے بس کرو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تلاوت بند کی، آنکھ اٹھا کر دیکھا تو رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے شہادت کا حق ادا کیا ہے نہیں. اور ہم لوگ ہیں کہ دیکھیے اللہ اکبر اطمینان سے بیٹھے ہوئے کہ ہمارا کام ہے ہی نہیں ہے. غیر مسلموں کو دعوت دینا ہمارا کام کچھ ہے ہی نہیں اور اطمینان سے بیٹھے ہیں. کہاں ہیں ہم لوگ؟ کیسے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ متبع رسول ہیں؟ کیا رسول کا اتباع صرف نماز میں ہے، صرف روزے میں ہے؟ دعوت میں کون ہمارا متبع ہے؟ اور ہم سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ تو بھائیوں سوچیے کہ کتنا اہم کام ہے یہ، کہ یہی ہمارا مقصد وجود بتایا گیا ہے اور اپنے مقصد وجود سے ہم غافل ہو رہے ہیں. تو کیا اب سے اس کام پر لگ جائیں گے انشاءاللہ؟ مگر اتنے دنوں سے جو کام نہیں کیا گیا ہے اچانک اس کام کے لیے اٹھ پڑیں گے، ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو تربیت چاہیے. ہم کیا پیش کریں، کیسے پیش کریں، اس کے لیے تربیت ضروری ہے. تو اس لیے ہم ذمہ دارانہ مسجد سے
دیکھیے یہ جو دعوت کی کام کی ذمہ داری ہر انسان کے اپنے اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے ہے، ہر انسان کے اپنے اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے ہے۔ علماء کی جو ذمہ داری ہوگی وہ عوام کی نہیں، کام تو سب کو کرنے کا ہے، یہ علماء کے بھی کرنے کا ہے، عوام کے بھی کرنے کا ہے، عمراء کے کرنے کا ہے، کام سب کے کرنے کا ہے، بلکہ خواتین کے بھی کرنے کا ہے۔ اس سلسلے میں خواتین کو کچھ شبہ ہو سکتا تھا کہ دعوت کے لیے تو باہر جانا پڑتا ہے اور ہم کو گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو شاید ہمارا کام یہ نہیں۔ تو اس اشکال کو دور کر دیا گیا خصوصی ذکر کر کے، کہا اللہ تعالیٰ نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے دوست اور سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ان سب کا کام یہ ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو عورتیں بھی مستثنیٰ نہیں ہیں، ان کا بھی یہ کام ہے، اور تفصیل کے ساتھ جسے پہلے بتایا گیا یہ کام سارے مسلمانوں کے کرنے کا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کام کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر اس کام کی اہمیت کو سمجھیں گے تو آپ کے دل میں تڑپ ہوگی کہ ہم یہ کام کیسے کریں۔ علماء سے رابطہ کریں گے، ذمہ داران سے رابطہ کریں گے، ان سے کہیں گے کہ بھئی اس طرح کا کیمپ لگایا جائے جس میں ہم اپنے کام کے مقصد کو، ہم کام کے طریقے کو سیکھ سکیں اور اپنے مقصد، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہم لگ سکیں، کہ ہمارا وجود صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، ساری قومیں کھا پی رہی ہیں، ہمارا مخصوص وجود ہے دعوت، اور کیا تھا دعوت توحید، یہ ہمارا مقصد وجود ہے۔ تو اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو ہمیں اس ہستی سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوگا کہ ہم تو ایسی حال میں رہیں گے بھلے سے مر جائیں، اللہ کا عذاب آئے تو آنے دو نہیں۔ ہم تو مسلم قوم ہے، زندہ قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ دل دیا ہے، ہمیں احساس ہو رہا ہے، بس پہلے سے احساس نہیں تھا۔ اب انشاءاللہ یہاں جو موجود ہیں ان کے لیے کوئی عذر نہیں رہ جائے گا کہ ہمارے لیے کام ہے ہی نہیں۔ اب تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کام کرنا ہے، اب موقع کی تلاش میں رہیے کہ کہاں سے کیسے سیکھیں اور یہ کام کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے عمراء کو، یہاں کے علماء کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلائے کہ ہر انسان اپنے مرتبہ کے اعتبار سے مسئول ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خاص کر جواب دیا والامام راعٍ وهو مسئول، والامام راعٍ علی الناس وهو مسئول عن رعیتہ، امام لوگوں کے بارے میں ذمہ دار ہے تو لوگوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ والرجل راعٍ فی بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے، گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سب ذمہ دار ہیں دعوت کے، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے حدود میں رہتے ہوئے ہم سب کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے، عمراء ہوں، علماء ہوں، عوام ہوں، سب کو مل کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم اس کام کو کیسے کریں اور کیسے آگے بڑھائیں، امت میں بیداری کیسے آئے۔ یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال بیٹھا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں گے، دعوت کا کام کریں گے تو فساد ہو جائے گا، بہت سارے لوگوں کو بیٹھ رہا ہے، اور یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بہت پہلے سے، قرآن میں خود موجود ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو تم کو ڈراتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تم پکڑ لیے جاؤ گے، تم کو سزا دی جائے گی، خبردار یہ شیطان کا وسوسہ ہے، تم کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا حکم مان کر تم کو یہ کام کرنا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم، تم شیطان کے اولیاء سے مت ڈرو، وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، میرے حکم کو مانتے ہوئے دعوت میں نکل جاؤ۔ تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو پورے طور سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء عنا وعن جمیع المسلمین۔
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حاضرین، بڑی پرمغز تقریر آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب فیض اللہ صاحب جامعی سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلمات تشکر ادا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ محترم حضرات، پولیس سسٹم کے تاثرات اس نے کیا دیکھا اور کیسا پایا، لوگوں کو اسی سے زیادہ پہنچنا ہے۔ 2 منٹ بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کے ساتھ الحمدللہ مہتاب بھائی کے ذمے پولیس اسٹیشن جا کر ہم نے قرآن کا تحفہ دیا، تو اس نے اتنا خوشی کا اظہار کیا اور سوال کیا کہ کیا صرف نماز کے بارے ہی میں اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، یہ نوجوانوں کو کیسی زندگی گزارنے کا پیغام دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے نوجوانوں کو صحیح رہنمائی کیجئے، ایجوکیشن کا علم دیجئے۔ شیخ نے بھی کہا بہت ساری باتیں، بہت خوشی کا اظہار کیا اور اپنے تاثرات مکمل 1 صفحے میں لکھا، کنڑا میں مکمل 1 صفحے میں لکھا ہے، اور کہا کہ بہت اچھا کام ہے، ہم سب کو کرنا ہے، اور وعدہ کیا کہ پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد سمجھاؤں گا۔ کیا شیخ؟ پڑھنے کا وعدہ کیا اور سمجھانے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تو نوجوان دیگر تنظیموں میں تمہارے قوم کام کر رہی ہے، کل کا بھی تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کو سمجھائیے کہ قرآن کو فالوور بنے، نبی کے فالوور بنے، اور اپنے اپنے دیہارے میں علم کے میدان میں آگے بڑھ کر اچھی زندگی گزارنے کا سندیش دیجئے بول کر قرآن کو قبول کیا اور اچھا سا تاثر پیش کیا۔ یہی شیخ کہنا چاہتے تھے کہ ہم کو چاہیے کہ ہر شخص سب سے پہلے مسلمان بنے اور دوسروں کو اسلام کی دعوت دے، تو انشاءاللہ یہ ہندوستان واقعی گلستان بن سکتا ہے۔ آج ہمارے خلاف بہت ہی غلط میسج جا رہا ہے، وہ خود پریشان ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں پریشان ہے کہ مسلمانوں کو حلیہ بگڑ گیا ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہی قرآن ہے۔ ہمارے عادات اطوار اور عورتوں کے تعلق سے بھی کہا کہ تم لوگ اپنی عورتوں پر جو ظلم کر رہے ہیں اس کے بارے میں تمہارے نوجوانوں کو تعلیم دو۔ اس کا یہ میسج ہے کہ تم لوگ اپنی عورتوں کے حقوق سے بھی اپنی قوم کو سمجھاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ مردوں کو بھی سمجھاتے ہیں، عورتوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، سچائی کی دعوت دیتے ہیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ ہر فیلڈ میں علم کے ذریعے آگے بڑھنے کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ یہ سندیش مجھ سے لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اپنے فیلڈ میں، خاص کر کے غیر مسلمین میں، تو میں کہوں گا کہ ہمیشہ کہتے آیا ہوں، ہر میٹنگ میں ہم نے آواز اٹھائیے، ہم کو دبایا گیا ہے کہ صراط مستقیم بہترین پیپر آتا ہے، سن مارگ، پوتر سندیش، یا ایسے ایسے مجلے ہیں، ان کو عام کیجیے، آپ گھر گھر پہنچائیے۔ یہ آپ کا بہت بڑا تبلیغ کا کام ہو سکتا ہے۔ جو کلمات کہنے کا موقع دیا، میں ان کا مشکور اور ممنون ہوں، اور کوشش کیجیے انشاءاللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ شیخ کے تاثرات پر شیخ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वलअशी युरीदून वजह, अपने आप को लाजिम पकड़िए उन लोगों के साथ जो अल्लाह ताला को पुकारते हैं दिन और रात। तो हमारे हर काम में मनहज नबवी होनी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा काम कैसे किया, दावत के लिए क्या किया, मुसलमानों को एकजुट करने के लिए क्या किया। आप दावत का काम सब्र के साथ करते रहे, बावजूद के सताया गया, आपने इंतकामी कोई कार्रवाई नहीं की, तफसील से आप सुन चुके हैं। तो आजकल बहुत सारी जमातें बन रही हैं जो नौजवानों के रुख को इधर से उधर फेर रही हैं। कभी एहतजाज के तौर पर फ़लाँ जगह धरना, एहतजाज के तौर पर फ़लाँ जगह धरना, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है। अम्मार इब्न यासिर को तकलीफ़ दी जा रही है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे हैं, आप कहते हैं सब्रन आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह, तुम सब्र से काम करो, अभी सब्र करो। एक मरतबा तो किसी ने कहा तुम्हें क्या अभी हुआ है, इससे पहले कौमों को तो आरे से बीर से चीर दिया जाता था, ये उनका इम्तिहान होता था। तो भाई हिंदुस्तान का जो माहौल है ये एहतजाज से मसला हल होने वाला नहीं है। हमने जो काम दावत का छोड़ा है इसके नतीजे में सारी मुसीबत है। आप दावत से जुड़िए, दावत दीजिए, देखिए सारी बदगुमानियाँ ख़त्म होंगी, आपको हुकूक इसी से मिल जाएंगे, मुतालबे से नहीं मिलने वाले हैं। जब तक आप अपनी हालत दुरुस्त नहीं करेंगे मुतालबे से नहीं मिलेंगे। रसूल ने मुतालबा नहीं किया, निकलना पड़ा तो निकले, मगर दावत जारी रखी, वही फिर आकर के वापस आए मक्के पर हुकूमत की। और यही हाल हमारा भी होगा अगर हम इस्लाम को पूरे तौर से अपनाएं, दावत देते रहे सब्र के साथ, रास्ते में मसाइब को बर्दाश्त करते रहे, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा और ज़रूर आएगा कि आपकी हुकूमत होगी। कि अल्लाह ताला का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन को आम करने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और सुन लो, जब अल्लाह की मदद होगी तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। वहीं यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो गई तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। रुकावट क्या है अल्लाह की मदद में? रुकावट यही है कि हमने अल्लाह का काम छोड़ा है। आइए अल्लाह की काम में लग जाए, इंशाअल्लाह किसी से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब हमारे साथ हो जाएंगे। क्या अल्लाह ताला ने कहा दूसरी आयत में, फतहुन करीब व बश्शिरिल मोमिनीन, ये मुसीबत वक्ती है, अन करीब फतुहात तुम्हारे होंगी, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम सब्र से काम करते रहो। तो हम आपसे सबसे दरख्वास्त करते हैं कि आप सब्र के साथ दावत के काम में लग जाइए। एहतिजाज वगैरह से कुछ बनने वाला नहीं है। आपके अखलाक और आपके काम इंशाअल्लाह दूसरों को कायल कर देंगे कि इनकी इज़्ज़त दी जाए, इनको इज़्ज़त दी जाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।